بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اونٹ صاف نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کے ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ غاشیہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتھے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے، کھلے نتھوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں، جس میں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کو ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار صرف دوڑ سکتا ہے۔ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کے اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹوں کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس بوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہرین اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ کتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا، نہیں، اونٹوں کے بارے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا، کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر 2 حدیثیں عمدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہوئی ہیں۔ اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو۔ ان کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بھی بات شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوانات کو ایک
में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को इस पर छोड़ दिया। ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप करने के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो इसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो इसने अपने बकर को अपनी दांतों से काट लिया। फिर वो इस आदमी से बुग़्ज़ करने रखने लगा, यहाँ तक कि इस नौजवान ऊँट ने इस आदमी को मार डाला और फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। नाज़रीन, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक़्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बदखलक हो जाता है, ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है और ये इससे अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है और बुलबुलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है और इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कुंबा रखने वाला जानवर है, मगर इसके साथ साथ इसमें सब्र और तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खसूसियात में ये भी बात शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। नाज़रीन, ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। नाज़रीन, ऊँट के अंदर निहायत अतात और फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चूहिया इसकी नकील दबा कर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये आतात से कभी रोगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीब व गरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल होती है, जिस खाल का ये फ़ायदा कि अगर इस बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियात नहीं पाई जाती। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।